بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ السلام کا ہر شاگرد ایک بے مثال خوشبو کی مانند ہے۔ مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ ہر صحابی ایک بہترین صراط مستقیم کی شاہراہ پر ہے۔ ہر صحابی ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہے۔ اسی بات کی جانب آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے، جس کو کثیر محدثین روایت کرتے ہیں اور ہر جمعے میں پڑھا جاتا ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر صحابی کی شان اور منقبت کو بیان کرنا اور ہر صحابی کو خراج عقیدت پیش کرنا نہ صرف ایک کار خیر ہے بلکہ ایمان کا ایک جز بھی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہ صرف عام مسلمان ہیں بلکہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی قرآن مجید نے تعریف اور توصیف کی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت اور منقبت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی صحابہ کا ذکر کرنا کار خیر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مقدس انسانوں کے ایمان کو بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے معیار اور پیمانہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے آئے تو تحقیق تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو اس لحاظ سے بھی صحابہ کا ذکر کرنا ایک کار خیر ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے مستقل فضائل بیان کیے ہیں، جس کو محدثین کی ایک بڑی جماعت نے الگ الگ کتابوں کے نام سے لکھا ہے، فضائل الصحابہ کے نام سے، سیر الصحابہ کے نام سے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ آپ کا نسب یوں ہے، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہشام بن عبد مناف۔ آپ کی کنیت ابو التراب اور ابو الحسن ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسلام کے وقت آپ کی عمر مورخین کے اختلاف کے ساتھ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 8 برس کے تھے، کوئی کہتا ہے کہ 15 برس کے تھے، اور کوئی مورخ کہتے ہیں کہ وہ 16 سال کے تھے۔ بہرحال آپ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ فقط تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں شرکت نہ ہو سکی، کیونکہ آپ کو اہل خانہ پر جانشین مقرر فرمایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ جو نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی وہی تم کو بھی مجھ سے رہے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے جب صحابہ میں مواخات قائم فرمائی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انت اخی، آپ تو میرے ہی بھائی ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ ذہانت و بہادری اور علم میں آپ اپنی نظیر تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جن 6 افراد کو نامزد کیا تھا آپ انہی میں سے ایک تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کل مرویات 600 کے قریب پہنچتی ہے، اور جس جمعے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اسی دن 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں آپ خلیفہ ہوئے۔ چونکہ آپ کا دارالحکومت کوفہ تھا تو وہیں 18 رمضان 40 ہجری میں یعنی 5 سال کے بعد جمعے کے دن صبح کو عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے 3 دن بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے آپ کو غسل دیا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ میں لکھا ہے کہ جتنی فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے اتنی فضیلت مجھے کسی اور صحابی کی نہیں ملی۔
محترم ناظرین، جس انسان نے بھی ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اس کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو تو اس کو صحابی کہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے لیے خالق لم یزل نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان کا جنتی ہونا متحقق ہے، حقیقی بات ہے، لیکن ان مقدس ہستیوں میں بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے صراحتاً دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ ان میں عشر مبشرہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ ان میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغات کی طرف نکلے، پس ہم ایک باغ کے پاس سے گزرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ کتنا اچھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، جنت میں تمہارا باغ اس سے بھی اچھا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 7 باغات پر سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر باغ کے متعلق فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ کتنا اچھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جنت میں آپ کا باغ اس سے بھی اچھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ اس کو حبر الامہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کچھ یوں بیان کرتے ہیں، جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ میں لکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھ کو علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے علی، کہ تم دنیا اور آخرت میں سردار ہو، اور جو تم سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو نبی سے محبت کرے گا وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو آپ کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرے بعد آپ سے بغض رکھے۔